10 محرم دی رات گزر گئی، 11 دا دن چڑھیا ہے۔ اے جڑے تسی بیٹھے ہو، جڑے گھر فوتگی ہوئی ہوئے، جڑا ادھے دن چڑھتا ہے، لاش گھر پئی ہوئے، میت گھر پئی ہوئے، تو جڑا دن ادھے چڑھتا ہے وہ بڑا ڈاڈھا چڑھتا ہے کہ نا؟ عزیزان من آج حضور دے گھر، حضور دی آل البیت دے گھر، آل نبی دے گھر 72 لاشاں پئیاں ہوئیاں نے۔ چن بڑا عجیب چڑھیا ہے، نہ سورے آئے نے نہ پیکے آئے نے۔ بندہ دکھی ہوئے تو کوئی دکھ ونڈ لے تو بندے دا سکھ ہو جاندہ ہے، او دا آسرا ہو جاندہ ہے، اون سہارا ہو جاندہ ہے۔ تو جی ایک بندہ دکھی ہوئے تو دوجہ پھر ان جھڑکیے تو پھر ان دے دکھے اضافہ ہوتا ہے۔ عزیزان من رات بڑی عجیب گزری ہے، اگلا دن چڑھے آئے، سویر ہوئی ہے، سورج پھر 11 دن تک چڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، فل گرمی ہے، کربلا دی ریت تپ گئی ہے، نہ سورے آئے نے نہ پیکے آئے نے، نہ کوئی نانکے آئے نے، نہ کوئی داد کے آئے نے۔ میرے پاک حسین دیاں بہناں کلیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے۔ عزیزان محترم، ایک پردیس، ایک بھراواں دیاں بے گورو کفن لاشاں نے، جنہوں دفن کرنا کوئی نہیں، نہ کوئی آگے آندہ ہے کفن کیویں دینا ہے، دفن کیویں دینا ہے۔ بے گورو کفن لاشے پہن ہوا چل دیئے۔ ایک جملہ نوٹ کر لو، جدو امام پاک شہید ہوئے نا تو یزیدیاں نے انہوں نے اوپر آڑے کپڑے اتار لے، صرف آپ دا نیچے آڑا لباس سی، دوجے کپڑے یزیدیاں خبیثاں کتیاں نے اتار لے۔ عزیزان محترم، ہوا چل دیئے، ریت اڑ دیئے، انہاں شہزادیاں دے جسم تے ریت ڈال دیئے، ہوا اڑا اڑا کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، بی بی زینب فرما دی کہ نانا جان آپ دے کندیاں تے کھیلن والا حسین کربلا دی ریت ستا ہویا ہے، اپنے خون دی مہندی لا کے ہوا چل دیئے، شہیداں دے جسم تے ریت ڈال دی پئیے، کفن پہنان والا کوئی نہیں، غسل دین والا کوئی نہیں۔ اچھا یہ جدو گل کرنے نا کوئی ساڈے مولوی بیلی آندے نا، یہ کیوں گل کردے ہو؟ شہید نو کوئی کفن تے غسل دی لوڑ ہوندی ہے؟ میں یہ نہیں آندا با انہاں لوڑ ہے، میں انہاں دی گل یہ کرنا با انہاں کول کفن ہے کوئی نہیں سی، انہاں نے ضرورت کوئی نہیں، پر جنہاں نے ضرورت کوئی نہیں ہوندی انہاں نے بھی پاندے تے آئے ہونا۔ لیکن کربلا والے شہزادیاں دے بے گورو کفن لاشے پئے ہوئے، نہ کوئی دفنان والا آیا ہے، نہ منجی چان والا آیا ہے، نہ کوئی دکھ ونڈان والا آیا۔ کائنات دے وارثاں دے لاشے گلے پے ہوئے نے، سیدزادیاں دے اٹھ لے آندے گئے، جنہاں اتے انہاں نے سوار کیتا گیا۔ گل اس وگاں ہے پر میں بیان نہیں کرتا کہ میں سوار کیتا گیا، کس حالت ہی سوار کیتا گیا، گل ہے میں نہیں بیان کرتا۔ میں سیدہ خوش کسے پردے نال گل کرتا، میری مجبوریاں آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میں وہی گل کرنی جڑی انہاں دی ادب دے دائرے وچ جائز بن جچدی ہوئی بات ٹھیک، وہ نہ کرساں جڑی انہاں دی شان دے لائق نہ ہوئی۔ آپ سمجھدار ہو، اگو آپ کے گل دی منڈ لے لیا کر بھائی تو اگے کیوں نہیں پڑھدا؟ او دی نہ پڑھنے دی وجہ مٹھیا آ ہوندی ہے۔ عزیزان من بی بیاں پاکاں نو اٹھاں تے بٹھایا گیا،
سجاد پاک دے پیراں وچ بیڑیاں پہنائیاں گئیاں نے لوہے دیاں، ہتھاں تو لے کے پیراں تائیں زنجیر پہنائے گئے۔ سرکار نے جدو زنجیر پہن لے، ایک 3 دن دے پیاسے نے، ادو بیمار نے، پھر بھی ہاتھ سرکار دے وچ مہار پھدائی نے۔ یہ سجاد پھوپھیاں دے اٹھاں نو لے کے آپ ٹرے، اجے ٹرے نہیں، جو یزیدیاں نے ایک اور ظلم کیتا ہے۔ جڑے اٹھتے بی بی جیسے جڑے اٹھتے حسین دا نیزے اتے سر سوارا، سارے سر نیزے آندے پر جس نیزے اتے حسین بادشاہ دا سر ہانا، وہ سر لے کے یزیدی آئے نے، کہندے نے حسین دا پترے اپنے باپے دا سر بھی چک، ایک ہاتھ وچ نیزہ ہے جدے اتے باپے دا سر سوار ہے، دوجے ہاتھ وچ اٹھاں دی مہار ہے۔ جناب سجاد دے پیراں وچ بیڑیاں نے، لیکن واہ سیدہ میں تیرے صبر تو قربان جاواں، تھوڑے جے قدم اٹھا کے جدو کربلا دی اس جگہ تے آئے نے، جتھے براواں دیاں تے ابا جان دی لاش پئی آئی، جدو لاشاں دے قریب تو گزرے نے، او سیدہ نال پیار کرنا لے ہو، بیمار سیدی آہ نکلی ہے۔ سیدہ زینب فرما دیا نے، میرا بیٹا تو صابرہ دی اولاد ہے، کیوں رویا ہے؟ آدھنے پھوپھی جی ذرا منظر تے ویکھو، جے اتو ویکھا مینو بابا نیزے تے سوار نظر آتا ہے، یہ تھلے ویکھا مینو بھراواں دیاں لاشاں نظر آندیاں نے، پیچھے ویکھا تے اٹھا تے بہنا سوار نظر آندیاں نے، پھوپھیاں تے ماواں سوار نظر آندیاں نے، سامنے کوفے دا بادار نظر آندا ہے، جے غیرت مند نہ روے تے کی کرے گا؟ فرمایا بیٹا صبر کر، تیرا تے میرا امتحان ہے۔ جدو سجاد نے قدم اٹھایا ہے، پچھو بی بی پاک دا اپنا اٹھایا ہے، بھرا ویکھے نے، میں بھیڑا نو بھراواں نو روندیاں ویکھیا ہے، میں دیاں نو باپے نو روندیاں ویکھیا ہے، بہنا روندیاں نے، بیویاں روندیاں نے، مگر رون دا انداز ہوندا ہے۔ پتہ نہیں ان کسی نو اس گل دی سمجھ آوے کہ نہ آوے، میں کی آکھیا میں روندیاں ویکھیا ہے، تسی بھی ویکھیا ہونا ہے۔ ماں روے تے پتر ایک جگہ تے پیا ہوندا ہے، وہ روندی ہے، اپنے پتر نو ویکھ کے روندی ہے۔ بیوی روے تے خاوند ایک جگہ تے ہوندا ہے، وہ خاوند نو ویکھ کے روندی ہے۔ بہن روے تے بھرا ایک جا تے ہوندا ہے، بہن بھرا نو ویکھ ویکھ کے روندی ہے۔ دھی روے باپ ایک جا تے ہوندا ہے، ویکھ ویکھ کے روندی ہے۔ پر کربلا والیاں دا روڑ عجیب ہے، دھڑ زمین تے پے ہوئے نے، سر نیزیاں تے سوار نے، کدی سر ویکھ کے روندے نے، کدی دھڑ ویکھ کے روندے نے۔ بی بی پاک فرمانیاں نے، اللہم تقبل منا هذا القربان، ربا سونیا آل رسول دی قربانی قبول فرما لے۔ جدو بی بی پاک دا اٹھ گزرے آئے، بھائی صاحب پچھلے اٹھتے سیدہ سکینہ پاک سوار نے۔ بھائی صاحب اگر کسے نو دکھ لگا ہوئے جو دے مقدر چنگے نے، باقی سنگیاں نو صرف سمجھا رہا ہوں۔ جدو اٹھ گزرے آئے، چوتھے اٹھ تو آواز آئیے، سجاد ذرا قافلہ روکو۔ پوچھیا وجہ کی ہے، قافلہ کیوں روکنا ہے؟ پچھو آواز آئیے،
جدوں او اٹھ گزریا لاشاں کولوں جدے اتے حسین دی دھی سکینہ سوار ہے اٹھ تو تھلے گریاں نے اپنے بابا جان دے سینے نال لپٹ گئیاں نے تے آندیاں نے بابا دیاں پردیس جان ماں پہ سر تے ہاتھ دار کے رخصت کر دے بابا تیری دی جا رہی ہے اٹھ اپنی دی نو پیار دے تیری دی دا امتحان آ گیا ہے دیاں والے ہو میں ویکھیا جدو دیاں نو رخصت کریے انہاں دیاں دیاں ہوں دیاں نے جدو وہ اپنی مرضی نال نکاح پڑھا دے اپنی مرضی نال گڈی یا ڈولی چ بہا دے ماں وکھرا روندی ہے بھرا وکھرا روندا ہے بابا وکھرا روندا ہے پوچھئے بھائی روندے کیوں ہو تساں تے آپ نکاح پڑھایا ہے تے آندے نے رون دی وجہ وے تی پردیس جا رہی ہے ہر کسی دی دھی انہوں پیاری ہوندی ہے میں حسین دی دھی دی گل کر رہا ہوں جنہوں سینے نہ لا کے بابا جان قرآن دیاں لوریاں سنا دے آئے بی بی پاک سکینہ اپنے بابا جان دے زخمی سینے نہ لپٹیاں ہوئیاں نے یہاں دیا نے بابا تیری دھی پردیس جا رہی ہے تو کھیوڑی کے دے پینے حسین دی دھینوں سیدہ زینب پاک تھلے اتریاں نے بیٹی نو سینے نہ لا کے فرمایا سکینہ چپ کر جا تیرا تے میرا امتحان تے اجے شروع ہی ہون ہویا ہے اللہ تو اجر عطا فرمائے اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے جدو اٹھ ٹرے نالی فرات ہے جدو فرات دا کنارہ آیا ہے سکینہ پاک دیاں چیخاں نکل گئیاں نے زور زور نہ روئیاں نے بی بی سکینہ نو ویک کے بی بی زینب فرما دیاں نے پتر ہون تے رون دی وجہ کوئی نہیں کیوں رونی ہے بی بی بولی نہیں فرات لوں تک دیاں پہیاں نے رو دیاں پہیاں نے جدو سیدہ زینب نے نظران دا تعاقب کیتا تے ویکھیا کیے فرات دا کنارہ ہے ایک چھیڑو اپنیاں بکریاں تے بھیڑنا لیا دیا نے فرات دے پانی نو پی دیا پئیاں نے سکینہ ویک ویک کے رو دیا نے تے فرما دیا نے نی پھپھی کوفے دے جانور پانی پی سکدے نے میرا اصغر کیوں پیاسا ٹر گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے سیدان دا امتحان ہے اے سیدان دا امتحان ہے انہوں نے سونا دیتا ہے حق ادا کر گئے نے جنت لے گئے نے غلام واسطے سوکھی کر گئے نے